اور تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا جتنا زیادہ بیان کر سکوں میں ضرور بیان کروں گا، سکھاؤں گا۔ ہم مل کر سیکھیں گے۔ ٹاپک جو ہے وہ ہے شاگردیت۔ شاگرد ہونا، ڈسائپلشپ۔ شاگرد کا کیا مطلب ہے؟ کسی استاد یا کسی ماہر سے جب کچھ سیکھتا ہے اس کو جو بھی سیکھتا ہے اس کو شاگرد کہا جاتا ہے۔ کسی استاد یا کسی ماہر شخص سے جب کوئی کچھ سیکھتا ہے تو اسے شاگرد کہتے ہیں، اور اس عمل کو شاگردیت کہتے ہیں۔ سیکھنے کے عمل کو شاگردیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں تو یہ جو عمل ہے اس کو شاگردیت کہتے ہیں۔ جو میرا سیکھنے کا عمل ہے یہ شاگردیت ہے۔ بائبل مقدس کے اندر شاگردیت پر بہت زیادہ دلیل ہمیں ملتی ہے۔ شاگرد ہونے کے تعلق سے بہت کچھ ہمیں ملتا ہے، اور بڑی اہمیت بائبل ہمیں بتاتی ہے شاگرد ہونے پہ یا شاگردیت پر یا استاد اور شاگرد کے ریلیشن پہ۔ بائبل مقدس ہمیں بہت تعلیم اس کی دیتی ہے اور کافی اس کی اہمیت ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اس نے شاگرد بنایا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو خداوند یسوع مسیح نے شاگرد بنایا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 4واں باب اور پہلی جو آیت ہے وہاں پر یوں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بھی زیادہ شاگرد بنائے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا پرانے عہد نامہ کا آخری نبی اس کو کہا جاتا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کو، اور وہ اس کے بہت سے شاگرد تھے۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 4واں باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بھی زیادہ جو شاگرد تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے تھے۔ ہاں، خداوند بہت سے شاگردوں میں سے خاص جو تھے وہ 12 کو چنا، لیکن بہت زیادہ شاگرد تھے خداوند یسوع مسیح کے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ نہ صرف خداوند یسوع مسیح نے شاگرد بنائے بلکہ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی شاگرد بنا، جس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں کہ پس تم سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو، نہ صرف شاگردوں کو بلکہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے، یسوع مسیح نے اسے حکم کیا کہ جا کر سب لوگوں کو شاگرد بناؤ۔ خداوند یسوع مسیح کی نظر میں، خدا کی نظر میں بائبل مقدس کے مطابق شاگرد ہونا یا شاگرد بننا شاگردیت کے تعلق سے بڑی اہمیت اور بڑی تعلیم ملتی ہے بائبل کے اندر۔ خروج کی کتاب اس کے 4 اور 12 اور 15 آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں کس کے شاگرد بننا ہے۔ شاگردوں کو ہم نے بننا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگرد بنائے، انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ شاگرد بناؤ، لیکن کس کے شاگرد بننا ہے؟ 2 باتیں میں بیان کروں گا۔ پہلی چیز، کس کے شاگرد بننا ہے؟ خروج کی کتاب اس کا 4واں باب اور 12-15 آیت، پھر یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور 26ویں آیت میں جب ہم کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہم نے کس کے شاگرد بننا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے خدا کے شاگرد بننا ہے۔ ہر ایک ایماندار شخص پر یہ واجب ہے، ہر ایک ایماندار شخص جو ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اس پر یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ وہ خدا کا شاگرد ہو۔ اب خدا کے اندر تثلیث پائی جاتی ہے۔ تثلیث مطلب خدا باپ، خدا بیٹا یعنی خدا یسوع مسیح اور خدا روح القدس، تینوں چیز
جو ہے وہ خدا ہے، اور کیا کس کے شاگرد بننا ہے؟ خدا کے شاگرد بننا ہے، خدا باپ کے شاگرد بننا ہے، خدا یسوع مسیح کے شاگرد بننا ہے، اور روح القدس کے شاگرد بننا ہے۔ جب ہم ان حوالوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خروج کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو خدا اپنے بندہ سے کلام کرتا ہے کہ میں تجھے سکھاؤں گا کہ تم نے کیسے کیسے بولنا ہے، میں تجھے سکھاؤں گا، میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے سمجھاؤں گا کہ تم نے کیسے کیسے کلام کرنا ہے۔ خدا جو ہے یہاں پر ہمیں استاد بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب یوحنا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر روح القدس کا ذکر ہے کہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے بولنا ہے۔ روح القدس یعنی کہ روح حق ہمارا جو مددگار ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے بات چیت کرنی ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے سکھانا ہے، کیسے سمجھنا ہے۔ وہ ہمارا اچھا مددگار اور ہمارا اچھا استاد ہے۔ سب سے پہلے کس کے ہمیں شاگرد بننا ہے جی؟ خدا کے شاگرد بننا ہے۔ دوسری بات اور خاص بات جس پر آج میں بات کروں گا وہ ہے کہ خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے لوگوں کے شاگرد بننا ہے۔ خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے لوگوں، یا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے استادوں کے شاگرد بننا ہے۔ پہلی چیز ہم نے سیکھی کہ خدا کے شاگرد بننا ہے، یہ تو کنفرم بات ہو گئی۔ اس کے بعد اس پر آج میں بات کروں گا خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے استاد یا خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے لوگوں کے شاگرد بننا ہے۔ حوالہ جات نوٹ کیجئے گا، افسیوں 4 اس کی 11ویں آیت، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط اس کا 12واں باب اور 28ویں آیت، پھر تیموتھیوس کے نام دوسرا خط اس کا پہلا باب اور 11ویں آیت، افسیوں 4 باب 11 آیت، پہلا کرنتھیوں 12واں باب اس کی 28ویں آیت، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت۔ ان تینوں حوالہ جات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے ہمیں شاگرد بننا ہے، جن کو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے استاد ہونے کے لیے، جن کو خدا نے چنا ہے کہ وہ ہمارے استاد ہوں، ان کے ہم نے شاگرد بننا ہے۔ اور یہ 5 لوگ ہیں جن کو ہم 5 فولڈ مسٹریز بھی کہتے ہیں۔ 5 خدمات یہاں پر دی گئی ہیں۔ رسول کی خدمت ہے یہاں پر جو 3-4 حوالہ جات میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، رسول، نبی، مبشر، پاسبان اور آخر میں استاد۔ 5 لوگوں کا ذکر ہے، رسول، نبی، مبشر، پاسبان اور استاد۔ 5 طرح کے لوگوں کو خدا نے اس دنیا میں چنا ہے، جن کو خدا نے یہ 5 خدمات دی ہیں کہ وہ یہ 5 خدمات کریں اور ہم انہیں استاد مانیں اور ہم ان کے شاگرد ہوں۔ رسول کے ہم شاگرد ہوں، نبی کے شاگرد بنے، مبشر کے شاگرد بنے، پاسبان کے شاگرد ہوں، یا استاد یعنی کہ جو کلام کی بائبل کالجز میں جو کلام سکھاتے ہیں ان کے شاگرد ہوں۔ 5 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے اس دنیا کے اندر جن کو خدا نے مقرر کیا ہے کہ وہ ہمارے استاد ہوں اور ہم ان کے شاگرد ہوں۔ کلیسیا کے اندر خدا نے پاسبان کو چنا ہے کہ وہ کلیسیا کا استاد ہو۔ بائبل کالجز کے اندر خدا نے اساتذہ کو چنا ہے کہ وہ شاگرد استاد ہوں۔ مبشر جو ہیں جو خدمت کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں غیر قوموں کے اندر، چرچز کے باہر مختلف جگہ پر جا کر کلام کی منادی کرتے ہیں، وہ شاگرد بناتے ہیں، مختلف ان کے شاگرد ہوتے ہیں۔ رسول یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، شاگرد بناتے ہیں، کلیسیا کو قائم کرتے ہیں اور پھر آگے کسی اور جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ استاد، پاسبان جو ہے یہ کلیسیا کا استاد ہوتا ہے۔
ایک پاسبان، ایک پاسٹر جو ہے وہ کلیسیا کا استاد ہوتا ہے، اور جو کلیسیا ہوتی ہے، یہ جو ایک جماعت ہوتی ہے کلیسیا، یہ اس کے شاگرد ہوتے ہیں۔ خدا نے پاسبان کو چنا ہے کہ وہ کلیسیا کا استاد ہو، اور کلیسیا کو چنا ہے کہ اس پاسبان کی شاگرد ہو۔ انفرادی طور پر ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے پاسبان یا اپنے پاسٹر یا اپنے لیڈر کا ایک شاگرد ہے۔ جماعت کی صورت میں یہ پوری کلیسیا جو ہے وہ اپنے پاسبان کی شاگرد ہے۔ آئے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں حقیقی شاگرد کی خوبیاں۔ بائبل مقدس کے اندر مختلف حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں جس میں یہ سکھایا گیا ہے کتاب مقدس کے اندر کہ ایک حقیقی شخص جو ہے، ایک حقیقی شاگرد جو ہے، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، یعنی کہ کون سا شاگرد ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی شاگرد ہے، یہ اس کے اندر خوبیاں ہوں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک استاد کا حقیقی شاگرد ہے۔ سب سے پہلی خوبی، حقیقی شاگرد جو ہے وہ استاد کے قریب رہتا ہے۔ حقیقی شاگرد جو ہے وہ استاد کے قریب رہتا ہے، یہ حقیقی شاگرد کی خوبی ہے۔ ایک شاگرد کی خوبی ہے، یا اگر اس کے اندر یہ خوبی ہوگی تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقی شاگرد ہے۔ کیا خوبی ہے کہ وہ استاد کے قریب رہتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے۔ شاگرد یعنی کہ شاہ کے گرد گھومنے والا شخص، بادشاہ کے شاگرد گھومنے والا شخص، اعلیٰ عہدے پر جو شخص قائم ہے اس کے گرد گھومنے والا شخص جو ہے اسے شاگرد کہا گیا ہے۔ وہ شخص جو اپنے پاسبان یا اپنے استاد کے قریب رہتا ہے، وہ شخص جو اپنے استاد کے آس پاس رہتا ہے، وہ شخص جو اپنے استاد سے دور نہیں ہوتا، وہ شخص جو اپنے استاد کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ شخص جو اپنے استاد کے ہر وقت آس پاس رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے سیکھتا رہے، کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کرتا رہے، یہ وہ حقیقی شاگرد ہے۔ اور یہ پہلی خوبی ہے اس حقیقی شاگرد کی کہ وہ کون سا شاگرد ہے، حقیقی شاگرد ہے جو استاد کے قریب رہے۔ میں نے پہلی بات کی تھی کہ اپنے کس کے شاگرد ہونا ہے؟ خدا یسوع کے، پاک روح کے شاگرد۔ اس طرف اگر جائے ہم تو اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے قریب رہیں گے، اگر ہم اس کے پاس رہیں گے، اس کے آس پاس رہیں گے، پاک روح کے پاس رہیں گے، خدا کے ارد گرد گھومتے رہیں گے، کتاب مقدس سے ہم اگر سیکھتے رہیں گے خدا سے، خداوند یسوع مسیح کے، تو ہم اس کے حقیقی شاگرد ہوں گے۔ دنیاوی طور پر جس کو خدا نے مقرر کیا ہے پاسبان کو یا لیڈر کو، ہم اگر اس کے آس پاس رہیں گے، اس سے سیکھتے رہیں گے، اس کے ارد گرد گھومتے رہیں گے تو ہم ایک حقیقی شاگرد ہوں گے۔ یہ پہلی خوبی ہے ایک حقیقی شاگرد کی۔ اگر کوئی شاگرد آس پاس نہیں رہتا اپنے استاد کے تو وہ پھر شاگرد نہیں ہے۔ اگر عام دنیا میں ہم دیکھیں دکانوں پر یا مختلف جگہوں پر، ٹیلر کی شاپ پر، مکینک ہو یا دوسری جو شاپس ہیں، جو شاگرد استاد کے پاس نہیں رہتا تو استاد اس پر دھیان نہیں دیتا۔ اگر شاگرد جو ہے وہ بہانے بنا کر ادھر ادھر گھومتا رہے، گھر کے چکر لگاتا رہے بہانے بنا کر، یا باہر کے چکر لگاتا رہے بہانے بنا کر، تو استاد بھی اس پر دھیان نہیں دیتا۔ وہ تو ایک دنیاوی استاد اور شاگرد کا ریلیشن ہے۔ اگر دنیاوی طور پر ایک شاگرد اپنے استاد کے قریب نہیں رہتا تو استاد جو ہے اس پر دھیان نہیں دیتا، تو روحانی طور پر اگر ہم اپنے روحانی استاد کے قریب نہیں رہتے، اس کے پاس نہیں ہوتے یا اس سے دور بھاگتے ہیں، تو پھر ہم روحانی طور پر اپنے استاد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ فائدہ اگر حاصل کرنا ہے، اگر کتاب مقدس کو اور گہرے طور سے سیکھنا ہے تو ہمیں اپنے استاد کے قریب رہنا ہوگا، ہمیں اس سے دور بھاگنا نہیں ہوگا، ہمیں اس کے پاس رہنا ہوگا۔ یہ حقیقی شاگرد کی پہلی خوبی ہے۔
मरकज़ की अंजील उसका 4वां बाब और 33 और 34 आयत में यहाँ पर जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जब वो तफसीलों के जरिए बात करते थे लोगों के साथ, तो खुदावंद जो शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के, जब उन्हें कोई तफसील समझ नहीं आती थी तो खुदावंद यीशु मसीह खिलवत में जाकर अपने शागिर्दों को तफसीलों को बड़ी आसानी के साथ उनको समझाते थे, उनको डिटेल के साथ बताते थे कि मैंने जो बाहर तफसील कही थी उसका क्या मतलब है। मरकज़ की अंजील उसका 4वां बाब और 33 और 34 आयत में इसका जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने जो शागिर्द थे उसके, जो उसके आसपास हमेशा रहते थे, जब उन्हें किसी बात की समझ नहीं लगती थी तो खुदावंद यीशु मसीह खिलवत में जाकर उनको बड़ी डिटेल के साथ जो थे वो समझाते थे। क्यों समझाते थे? क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के अपने उस्ताद के आसपास रहते थे, उसके करीब रहते थे। दूसरी खूबी, हकीकी शागिर्द जो है वो बड़ी तवज्जो के साथ अपने उस्ताद की बातें सुनता है। हकीकी जो शागिर्द होता है वो अपने उस्ताद की हर बात जो है बड़ी तवज्जो के साथ सुनता है, यानी कि जो कुछ उस्ताद ने कहा उसका ध्यान जो है, उसके कान जो है हर वक्त अपने उस्ताद की बातों पर होते हैं कि कोई भी ऐसी बात मैं मिस ना कर दूं जो मेरा उस्ताद मुझे सिखा रहा है। हर वक्त उसके कान जो है वो अपने उस्ताद की बातों पर होते हैं कि जब मेरा उस्ताद मुझे कुछ सिखाए, जब मेरा उस्ताद मुझे कुछ बताता है तो मैं उस पर बड़ी तवज्जो के साथ सुनूं, बड़ी तवज्जो से वो अपनी उस्ताद की बातों को सुनता और अपनी जिंदगी में उससे लेता है। ये हकीकी शागिर्द की दूसरी खूबी है कि वो अपने उस्ताद की हर बात जो है बड़ी तवज्जो के साथ सुनता है कि मुझसे कोई बात मिस ना हो जाए, कोई ऐसी बात जो है जो उस्ताद सिखा रहा है बड़ी खास बात, मैं उसको भूल ना जाऊं, उसे मिस ना कर जाऊं। इसलिए हर वक्त जो है उसका ध्यान जो है, उसके काम जो है वो अपने उस्ताद की बातों की तरफ रहते हैं। जब हम हर वक्त अपना ध्यान जो है कलाम की तरफ रखेंगे, जब हम अपना ध्यान पाक रूह की तरफ रखेंगे, जब हम अपने काम जो है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रखेंगे, जब हम हर वक्त तैयार रहेंगे कि खुदावंद जब बात करे तो मैं उसकी सुनूं, तो हम हकीकी शागिर्द होंगे खुदावंद यीशु मसीह के। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनने के लिए, तो हम हकीकी शागिर्द भी खुदावंद यीशु मसीह के नहीं बन सकते। यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब में जिक्र मिलता है कि मेरी भेड़ें जो है मेरी आवाज को सुनती हैं और पहचानती हैं। जब हम हकीकी शागिर्द बन जाते हैं, जब हम उसकी भेड़ होते हैं, तो ये मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है कि हम उसकी आवाज को सुने और उसकी आवाज को पहचानें और उसकी किसी बात को जो है हम मिस ना कर जाए। हर एक बात जो है जो कलाम मुक़द्दस में से सिखाई जाती है बड़ी तवज्जो के साथ मैं सुन। लेकिन होता क्या है कलीसियाओं के अंदर, जब कभी कलाम सुनाया जाता है तो हमारी तवज्जो ही कलाम की तरफ नहीं होती। जब कभी कलाम कलीसिया के अंदर सुनाया जाता है, कहीं भी जब कभी कलाम कोई शख्स सुनाता है तो हमारी तवज्जो ही कलाम की तरफ नहीं होती। तवज्जो कहाँ पर होती है? हमारे घर की तरफ होती है। बात घर में कोई काम रह जाए तो नजर जो है वो घड़ी की तरफ होती है कि कब कलाम खत्म हो तो मैं घर जाकर अपना काम करूं। कहीं जाना हो तो हमारी तवज्जो उस तरफ होती है कि जल्दी से जल्दी इबादत खत्म हो तो मैं उस जगह पर पहुंचूं। या नौजवान जो है उनका ध्यान उनके मोबाइल की तरफ होता है, उनकी तवज्जो जो है उनके मोबाइल की तरफ होती है, वो कलाम को सुनते ही नहीं, खुदावंद की तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता, कलाम की बातों की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। तो क्या दूसरी खूबी है कि हकीकी शागिर्द वो है जो तवज्जो से उस्ताद की बात को सुनता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम जो रूहानी उस्ताद है, जब हमारी तवज्जो अपने रूहानी उस्ताद की तरफ होगी तो जो रूहानी उस्ताद जो है वो हर एक बात जो है वो अपने शागिर्द को बताएगा।
روحانی استاد جو ہے اس کی خواہش ہوگی کہ جو شاگرد میرے آس پاس ہے میں اسے ہر ایک بات جو ہے اسے سکھاؤں، اسے سمجھاؤں، اسے ٹیکنیکس بتاؤں کہ کیسے کیا کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو پھر اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ استاد اس شاگرد کو بتاتا ہے جو اس کے آس پاس رہتا ہے، جو بڑی توجہ سے اس کی باتوں کو سنتا ہے۔ میں ایسی کالج میں ٹیچنگ کرتا ہوں اور لیب کے اندر ایکسپیریمنٹ سکھاتا ہوں بچوں کو۔ جب کبھی اسٹوڈنٹ میری بات کو نہیں سنتا، جب 30 سے 40 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ توجہ سے بات نہیں سن رہا اور کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی توجہ سے بات کو سن رہا ہے، تو آٹومیٹکلی جو توجہ سے بات نہیں سنتا تو دھیان بھی اس کی طرف نہیں جاتا، یہ تو آلریڈی بھی سن رہا، اور جو توجہ سے بات سن رہا ہوتا ہے اس کو پھر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ استاد جو ہے بڑا دنیاوی استاد جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ہر ایک بات جو ہے وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقی شاگرد ہونے کے لیے میرے اور آپ کے لیے بڑا یہ لازم ہے کہ ہم اپنے استاد کی ہر ایک بات کو بڑی توجہ سے سنا کریں، کلام کو بڑی توجہ سے سنا کریں، جو سکھایا جا رہا ہے کلام مقدس سے اس کو بڑی توجہ سے سنا کریں۔ تیسری خوبی جو کلام مقدس بیان کرتا ہے، حقیقی شاگرد استاد سے سیکھتا ہے، اس کے اندر لرننگ سپرٹ ہوتی ہے۔ کبھی بھی حقیقی شاگرد ہے وہ اپنے اندر اس چیز کو نہیں لے کر آتا کہ مجھے سب کچھ آتا، میں سارا کچھ سیکھ لیا، سارا کچھ آ گیا، استاد کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس جنہ کو ٹائم میں گزار لیا استاد نے مجھے سارا کچھ استاد نے سکھا دیتا ہے، بس میں آپ استاد بن گیا۔ حقیقی شاگرد وہ ہے جو ہر وقت استاد سے سیکھتا رہتا ہے، جس کے اندر لرننگ سپرٹ ہوتی ہے۔ یعقوب کے خط اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی اپنی زمینی خدمت میں ذکر کرتے ہیں کہ ربی نہ کہلاؤ، تمہارا استاد ایک ہے اور تم آپس میں بھائی ہو۔ سو حقیقی شاگرد وہ ہے جو ہر وقت اس اتنا جنون اس کے اندر ہو، یہ اسپرٹ اس کے اندر ہو کہ میں نے اپنے استاد سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے۔ جب مجھے موقع ملے، جب مجھے ٹائم ملے، میں اپنے استاد کے پاس جاؤں اور کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں۔ اس کے اندر سیکھنے کی سپرٹ ہوتی ہے اور کبھی بھی اس کے اندر پرائڈ نہیں آتا کہ مجھے سب کچھ آ گیا، مجھے استاد کی ضرورت نہیں، میں خود استاد بن گیا تو مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یا وہ اس کے اندر ایسی سپرٹ ہونی چاہیے کہ میں نے استاد سے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، جب مجھے ٹائم ملے گا میں نے استاد کے پاس بیٹھنا ہے اور میں نے سیکھنا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو استاد کے پاس لوگ شاگرد گھومتے ہیں، استاد کی باتوں کو بھی سنتے ہیں لیکن سیکھتے کچھ نہیں ہیں، ایسے بھی شاگرد ہوتے ہیں۔ سنتے وہ ہیں، جو استاد کہہ رہا وہ سنتے ہیں، استاد کے آس پاس بھی رہتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں ہیں کچھ بھی، سیکھنے والی سپرٹ نہیں ہوتی ان کے اندر۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید میں نے سن لیا، وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں بس آس پاس بیٹھوں گا تو مجھے سب کچھ آ جائے گا، سیکھنے والی سپرٹ ان کے اندر نہیں ہوتی۔ لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی شاگرد وہ ہے جو ہر وقت اپنے استاد سے سیکھتا رہے، جو ہر وقت کلام مقدس سے خداوند یسوع مسیح سے سیکھتا رہے، جو ہر وقت پاکروں سے سیکھتا رہے کہ پاکروں تو مجھے سکھاتا جا، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے، پاکروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو میرا اچھا استاد ہے، تو مجھے سکھا اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، خدا تو مجھے سکھا اس کا کیا مطلب ہے۔ اپنے روحانی استاد کے پاس آ جائے کہ مجھے استاد جی اس کی سمجھ نہیں آ رہی، میں نے اس کو پڑھا ہے لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بتائیں اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا کلام کا بھید ہے، اس میں کیا گہری بات ہے۔ اور استاد ہے وہ اسی شخص کو گہرے بھید کی بات کرتے ہیں، اسی شخص کو گہری باتیں سکھاتے ہیں جو سیکھنے کی سپرٹ رکھتے ہیں۔ میرے جاننے والے ہیں وہ چرچ نہیں آتے تھے، تو جب کبھی میں نے انہیں کہا کہ آپ چرچ نہیں آتے ہیں، آیا کریں چرچ کے بغیر لائف جب بڑی ادھوری ہے تو آپ چرچ آیا کریں۔ کلام کو وہ سمجھتے تھے، کلام پڑھتے تھے، ان کو پتا تھا
کیا کچھ لکھا ہے, کیسے بات چیت کرنی ہے, سمجھ رکھتے تھے وہ. لیکن جب میں نے کہنا چرچ ہے نہیں, چرچ میں ڈاکی نہیں سننا, جنہ پادری کو آندا اس سے بہت مینوں آندا, روحانی غرور اس شخص کے اندر تھا. میں نے جب بھی اسے کہنا, میں نے کہا آپ آیا کریں چاہے نہیں, جو جنہ پادری کو آندا اس سے بہت مینوں آپ کو آندا, پادری نے مینوں کی سکھانا ہے, میں آپ گھر بیٹھ کے سارا کچھ پڑھتا رہا, میں گھر بیٹھ کر سارا کچھ پڑھ لیتا ہوں, مجھے گھر بیٹھے سارا کچھ آتا ہے, مجھے چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے. چرچ کے باہر کھڑے رہنا ہے, دوسرے لوگوں سے گپ شپ لگانی ہے, باہر سیکورٹی میں کھڑے رہنا ہے کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں, لیکن میں نے اندر نہیں جانا, کیونکہ جو کچھ چرچ میں سکھایا جا رہا ہے اس سے زیادہ مجھے آتا ہے, مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حقیقی شاگرد وہ ہے جو سیکھنے کی اسپرٹ رکھتا ہوگا, جو اپنے اندر یہ پرائڈ کرتا ہے نا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, تو وہ شخص جو ہے وہ شاگرد نہیں ہے. حقیقی شاگرد وہ ہے ہی نہیں, میری نظر میں وہ شاگرد بھی نہیں ہے جو یہ سوچے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے. سو حقیقی شاگرد جو ہے وہ ہر وقت سیکھنے کی اسپرٹ رکھتا ہے. پھر حقیقی شاگرد وہ ہے جو استاد کی پیروی کرتا ہے, استاد کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. بعض ایسے بھی شاگرد ہوتے ہیں جو استاد سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے بھی شاگرد موجود ہوتے ہیں. استاد کو سیکھ لیا پھر بس استاد کو ہی کٹ کے آگے جانا, استاد سے سیکھ لیا استاد کے برابر ہو کے چلنا, جتنا استاد کو آ گیا اتنا مجھے بھی استاد نے سکھا دیا, میں بھی استاد کے لیول کو ہو گیا. میں جتنا استاد کو آتا مجھے مجھ سے زیادہ آ گیا, میں نے وہ استاد سے بھی آگے چلے جانا. نہیں, حقیقی شاگرد وہ ہے جو استاد کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, جو استاد کے نقش قدم پر چلتا ہے. نقش قدم یعنی کہ چلتے ہوئے جو قدموں کے نشان جو پیچھے پڑتے ہیں, حقیقی شاگرد وہ ہے جو استاد کے جو نشان پیچھے چھوڑ گیا استاد اس کے پیچھے پیچھے چلے, وہ حقیقی شاگرد ہے. وہ شاگرد نہیں ہے جو یہ سوچے کہ میں نے استاد کے ساتھ ساتھ چلنا, مجھے بھی سب کچھ آ گیا, میں نے اب استاد سے بھی آگے چلے جانا, میں اب زیادہ بڑی بڑی میٹنگز میں جاتا ہوں, مجھے تو کنسل کے بلایا جاتا ہے, مجھے تو بڑے بڑے چرچز میں بلایا جاتا ہے, میں تو بڑی بڑی دعائیہ میٹنگز میں جاتا ہوں, تو مجھے استاد سے زیادہ آ گیا, میری اپروچ جو ہے وہ استاد سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو وہ شاگرد جو ہے وہ حقیقی شاگرد نہیں ہے. وہ ایک وقت تک تو شاید وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کی جو کامیابی ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہوگی. جو اپنے استاد سے آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے, جو اپنے استاد کو پیچھے کر کے اسے کاٹ کر آگے جانے کی کوشش کرتا ہے, اس کی کامیابی تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگی, وہ تھوڑے ٹائم کے لیے روشن ہوگا, وہ تھوڑے ٹائم کے لیے نظر آئے گا, لیکن پھر کیا ہوگا, ایک وقت آئے گا کہ وہ کم پڑ جائے, اس کی جو روشنی ہے وہ کم ہو جائے گا. سو حقیقی شاگرد وہ ہے جو استاد کے پیچھے پیچھے چلے, استاد کی پیروی کرے, اس کے مطابق چلے, اس سے پوچھ کر چلے. حقیقی شاگرد وہ ہے. پھر حقیقی شاگرد وہ ہے جو استاد کی مرضی کو پورا کرتا ہے. جو استاد کی مرضی کو پورا کرتا ہے وہ حقیقی شاگرد ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد کی مرضی کو رد کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس جگہ پر استاد کی مرضی نہیں ہوتی وہاں پر جانے کی کوشش کی جاتی ہے. جہاں استاد نہیں چاہتا وہاں جانے کی کوشش ہوتی ہے اور نقصان اٹھایا جاتا ہے. لیکن حقیقی شاگرد وہ ہے جو استاد کی مرضی کو پورا کرتا ہے. خدا یسوع مسیح نے بھی خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا. جب آخری وقت تھا تو اگر سب کی بات کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, لیکن تب بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. خدا یسوع مسیح بھی دنیا میں رہتے ہوئے خدا باپ کے حقیقی شاگرد میں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی مرضی, اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور شاگردوں نے بھی خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق جو ہے خدمت کی.
اس کی مرضی کے مطابق خدمت کرتے رہے، پاک روح کی مرضی کے مطابق خدمت کی ہوگا، پاک روح کی مرضی کے خلاف نہیں ہو گئے، جہاں پر پاک روح چاہتا تھا وہاں وہ خدمت کرنے گئے، جس جگہ سے پاک روح نے انہیں روکا خدمت کرنے سے، جس جگہ پاک روح نے روکا جانے سے، وہ رکے اور پاک روح کی مرضی کو پورا کیا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس پاک روح بھی استاد ہے، خدا باپ بھی استاد ہے، خدا یسوع مسیح بھی استاد ہے۔ سو مجھے اور آپ کو بھی حقیقی شاگرد ہوتے ہوئے بڑا ضروری ہے کہ ہم پاک روح کی مرضی کے مطابق چلیں، خدا اور یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلیں، خدا باپ کی مرضی کے مطابق چلیں، اپنے روحانی استاد کی مرضی کے مطابق چلیں، اپنے پاسبان کی مرضی کے مطابق چلیں، اپنے لیڈر کی مرضی کے مطابق چلیں، ان کے خلاف جانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی، استاد کی مرضی کو پورا کرنا شروع کریں، کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ اور بہت سی خوبیاں کلام مقدس ہمیں ملتی ہیں جو ایک حقیقی شاگرد کے اندر ہونی چاہیے۔ میں ایک ریلیشن آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ڈسائپلشپ اور لیڈرشپ کا ایک ریلیشن، استاد یا شاگرد کا ایک ریلیشن، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس میں سے 2-3 پوائنٹس ہم سیکھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، یہ ریفرنس میرے ساتھ نکالیے گا، خروج 17واں باب، پرانے عہد ناموں میں سے خروج 17واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے اگر اس کو پڑھیں تو یہاں پر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ جنگ کا ذکر ہے، اور ہے بھی ایسا ہی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو امالیکیوں کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل قوم کی جنگ ہو رہی ہے، اور جو لیڈ کر رہا ہے وہ یشوع اس جنگ کو لیڈ کر رہا ہے۔ لیکن میں نے جو اس واقعہ میں سیکھا استاد اور شاگرد کے تعلق سے 2-3 پوائنٹس، وہ میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں گا۔ لکھا ہے خروج 17واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں، تب امالیک آ کر فیلسطین میں بنی اسرائیل سے لڑنے لگے، اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ ہماری طرف کہ کچھ آدمی چن کر لے جا اور امالیکیوں سے لڑ، اور میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا۔ موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع امالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے اور دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے، تب اس کے ہاتھ آفتاب غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے۔ اور یشوع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربانگاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ آمین۔ اس واقعہ کے اندر ایک جنگ کا ذکر ہے۔ امالیکی ایک قوم ہے جو بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ جنگ کرتی ہے۔ اب میں نے جو اس واقعہ سے سیکھا استاد اور شاگرد کے تعلق سے، استاد جو ہے یہاں پر ہمیں ایک لیڈر جو ہے وہ یشوع ہمیں موسیٰ ایک لیڈر ہمیں نظر آتا ہے جو بنی اسرائیل کو لیڈ کرتا ہے۔ اور جب یہ جنگ ہونی ہوتی ہے تو موسیٰ کیا کرتا ہے؟ یشوع کو چنتا ہے، یشوع کو کہتا ہے
کہ تو ہمارے آدمیوں سے کچھ لوگوں کو چن اور ان کو لے کر عملیوں کے ساتھ جا کر لڑ۔ موسیٰ ہمیں ایک لیڈر یہاں پر نظر آتا ہے، اور یشوع جو ہے ایک شاگردیت کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ موسیٰ یہاں پر ہمیں وزڈم، ایک حکمت نظر آتی ہے موسیٰ کی زندگی کے اندر، اور ایک ٹرسٹ نظر آتا ہے موسیٰ کی زندگی کے اندر جو وہ یشوع پر کرتا ہے۔ موسیٰ ایک لیڈر ہوتے ہوئے، ایک استاد ہوتے ہوئے یشوع کو چنتا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ یشوع کو چنتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چنے، اور ان لوگوں کو لے کر یہ عملیوں کے ساتھ جا کر جنگ کرے۔ لیڈرشپ جو ہے یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے موسیٰ کی زندگی کے اندر کہ لیڈر جو ہے یا استاد جو ہے انہیں اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو چنے، یا لیڈر جو ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس کام کے لیے کس شخص کو چننا ہے۔ یہ ایک لیڈر کی خوبی ہے، ایک استاد کی خوبی ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں نے کس کام کے لیے کس شخص کو چننا ہے، اور وہ حکمت کے ساتھ اس کام کے لیے اس شخص کو چنتا ہے۔ سو موسیٰ نے بھی وہی حکمت استعمال کی اور وہ یشوع کو چنتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو چنے اور وہ عملیوں کے ساتھ جا کر جنگ لڑے۔ یہاں ہمیں موسیٰ کے اندر ایک حکمت نظر آ رہی ہے اور دوسرا ٹرسٹ نظر آ رہا ہے جو وہ یشوع کے اوپر کر رہا ہے، اور یشوع بہت بڑی ذمہ داری دے رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے لوگوں کو چنے اور ان لوگوں کو لے کر وہ جا کر عملیوں کے ساتھ جنگ لڑے جا کر ہے کہ میں نے کس کام کے لیے کس شخص کو چننا ہے، کلیسیا کے اندر میں نے کس کام کے لیے کس شخص کو چننا ہے، میں نے کس وقت کس شخص کو میٹنگ پروزائڈ کرنے کے لیے کہنا ہے، میں نے کس وقت کس شخص کو کلام سنانے کے لیے کہنا ہے، میں نے کس وقت کس شخص کو دعا کے لیے کہنا ہے، کس وقت کس شخص کو میں نے دوسری جگہ خدمت کے لیے بھیجنا ہے۔ یہ ایک لیڈر کو پتہ ہوتا ہے اور وہ ٹرسٹ کرتا ہے اس بندے کے اوپر، اور اسے وہ خدمت جو ہے یا اسے وہ کام جو ہے وہ سونپتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک ریلیشن نظر آ رہا ہے شاگرد اور استاد کا، یا لیڈر یا استاد کا۔ پھر اس کے بعد 10ویں آیت دیکھیے گا، جیسے میں نے خوبیوں کا ذکر کیا تھا کہ حقیقی شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عملیوں سے لڑنے لگا۔ یشوع جو ہے وہ موسیٰ کے حکم کے مطابق عملیوں سے لڑنے لگا۔ یشوع نے اس چیز کو نہیں سوچا کہ لڑنے کے لیے تو مجھے بھیج رہے ہیں اور خود جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، اگر لڑتے لڑتے میں مر گیا تو کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا۔ بغیر اس نے کچھ سوچے اس نے استاد کی مرضی کو، اپنے لیڈر کی مرضی کو پورا کیا اور اس کے حکم کے مطابق جو ہے عملیوں سے لڑنے چلا گیا، بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر بحث و تکرار کے، بغیر کچھ منفی سوچے منفی خیالات کو لیے ہوئے کہ استاد خود تو پہاڑ پر چڑھ گیا، خود اپنے آپ کو اس نے سیو کر دیا، خود وہ بچا رہے گا پہاڑ پر چڑھ کر، لیکن مجھے جو ہے استاد لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے، میں تو وہاں پر جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ یہاں یشوع بھی اپنے استاد پر ٹرسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یشوع بھی اپنے لیڈر پر ٹرسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر میرے استاد نے، اگر میرے لیڈر نے مجھے یہ خدمت دی ہے یا مجھے یہ کام دیا ہے تو یہ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، تو میں نے اس کے بھروسے کو یا اس کی امید کو، اس کے یقین کو برقرار رکھتے ہوئے میں نے اس کے حکم کو مانا اور میں وہ عملیوں کے ساتھ لڑنے کو چلا گیا۔ حقیقی شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عملیوں سے لڑنے لگا اور موسیٰ اور ہارون اور طور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔
موسیٰ اکیلا پہاڑ پر نہیں چڑھا. موسیٰ یہاں پر بھی 2 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. یہ بھی لیڈر کی اب خوبی ہے. اسے پتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے پہاڑ پر کسی شخص کی. اسے پتا ہے کہ مجھے پہاڑ پر کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے, مجھے کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے. سو موسیٰ اکیلا پہاڑ پر نہیں چڑھا, بلکہ اس نے 2 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا. کن لوگوں کو؟ ہارون اور ہور کو اپنے ساتھ لیا, اور 3 لوگ جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھے. لیڈر یعنی موسیٰ اور ان کے ساتھ جو ہے 2 لوگ ہارون اور ہور پہاڑ پر چڑھتے ہیں. سو یہاں بھی موسیٰ جو ہے وہ ان دونوں لوگوں پر ٹرسٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو دونوں لوگ جو میرے ساتھ جائیں گے یہ میری مدد کریں گے, یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ضرورت پڑنے پر میرے ساتھ ہوں گے, میرا ہاتھ بڑھائیں گے, مجھے سنبھالیں گے, جب مجھے ضرورت پڑے گی یہ میری مدد کریں گے, مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں آئیں گے. موسیٰ جو ہے لیڈر جو ہے جو استاد ہے, یہاں پر بھی ہمیں اپنے 2 شاگردوں پر 2 لوگوں پر ٹرسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور حکمت کے ساتھ ان دونوں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں مجھے وہاں پر کام آ سکتے ہیں. یہاں ہمیں استاد اور شاگرد کا ریلیشن ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک لیڈر اور شاگرد کا ریلیشن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیسا ریلیشن ہونا چاہیے استاد اور شاگرد کا. اور پھر ہوگا کہ آگے لکھا ہے 11 تو جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے, اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب عمالیقی غالب ہوتے تھے. یعنی کہ جب موسیٰ جو ہے اپنے ہاتھ ایسے جب تک بڑھائے رکھتا تھا تو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ عمالیقیوں پر غالب رہتے تھے, انہیں مارتے رہتے تھے. لیکن جب اس کے ہاتھ تھک جاتے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں کو نیچے کرتا تھا تو عمالیقی جو تھے وہ غالب آنا شروع ہو جاتے تھے بنی اسرائیل قوم پر. تو لکھا ہے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ اٹھائے رکھتا تھا بنی اسرائیل قوم غالب رہتی تھی, لیکن جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ نیچے کرتا تو عمالیقی جو تھے وہ غالب آنا شروع ہو جاتے تھے. ابھی یہاں پر ان شاگردوں کا کام ہمیں نظر آتا ہے. یہاں پر وہ 2 لوگ جو موسیٰ جو لیڈر یا جو استاد ہے اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر جاتا ہے وہ کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. دیکھیے گا میرے ساتھ 12ویں آیت, اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے, تب اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے, اور یشوع نے عمالیق اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دے دی. آمین. یہاں پر اب ہمیں ان 2 لوگوں کا کام ہمیں نظر آتا ہے جن لوگوں کو ایک لیڈر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. کیا کام ہے کہ جب وہ تھک جاتا تھا, جب وہ اس کے ہاتھ لٹک جاتے تھے نیچے, تو ان دونوں لوگوں نے کیا کیا, ایک پتھر لیا, اس پتھر پر موسیٰ کو بٹھایا, ایک دائیں طرف شاگرد بیٹھ گیا اور دوسرا بائیں طرف. دونوں نے کیا کیا, اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو ایسے اٹھائے رکھا, اپنے ہاتھوں کا انہوں نے استعمال کیا, اور موسیٰ کے ہاتھوں کو ایسے اٹھائے رکھا, اور جب تک یا لکھیں کہ سورج کے غروب ہونے تک انہوں نے موسیٰ کے ہاتھوں کو اٹھائے رکھا تھا ایسے. اور بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ عمالیقیوں پر غالب آئے, عمالیقیوں کو شکست دی, اور بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ غالب آئی, انہوں نے فتح کو حاصل کیا. اگر ایک لیڈر ان کو ساتھ لے کر نہ جاتا, اگر لیڈر جو ہے جو موسیٰ جو ہے اپنے ہیلپرز کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنے شاگردوں کو ساتھ نہ لے کر جاتا تو شاید جو ہے اس کے ہاتھ تھک جانے کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم ہار جاتی. لیکن لیڈر کی خوبی یہ تھی کہ اس نے اپنی حکمت کو استعمال کیا, اس نے اپنے شاگردوں پر ٹرسٹ کیا اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیا جن کو اس کو پتا تھا کہ یہ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, یہ ضرورت پڑنے پر میری مدد کریں گے, میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میرے ساتھ مجھے سپورٹ کریں گے, نہ کہ مجھے جو ہے مجھے کراس کر کے جائیں. سو یہاں پر اس واقعہ کے اندر میں نے جو استاد اور شاگرد کے تعلق سے جو ریلیشن سیکھا وہ یہ 3-4 پوائنٹس سے جو خدا نے مجھے سکھائے کہ ایک استاد اور شاگرد کا ایسا ریلیشن ہونا چاہیے. سو حقیقی شاگرد ہوتے ہوئے ہم نے اپنے استاد کے تابع رہنا ہے, اس کے آس پاس رہنا ہے, اس کی باتوں کو سننا ہے.
اس سے سیکھتے رہنا ہے، سیکھنے کی اسپرٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اس کی مرضی کو پورا کرتے رہنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم سرفراز ہوتے چلے جائیں گے، پھر ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ دو شاگرد مجھے بڑے ہی بے حد پسند ہیں پرانے عہد نامہ میں، ایک الیشا جو ایلیا کا شاگرد تھا اور دوسرا یشوع جو موسیٰ کا شاگرد تھا۔ دونوں کے اندر اتنی وفاداری، اتنی تابعداری نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے استاد کا ساتھ کہیں بھی نہیں چھوڑا۔ جہاں ضرورت پڑی انہوں نے اپنے استاد کا ساتھ دیا، اور پھر استادوں سے زیادہ برکت ان شاگردوں کو ملی۔ اور الیشا کے لیے لکھا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ایلیا کے بارے میں تو ایلیا نے 7 بڑے معجزات کیے تھے، لیکن اس کے شاگرد الیشا نے 14 بڑے معجزے کیے، اس سے دگنا بسا شاگرد کے اندر تھا۔ میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم حقیقی شاگرد بنیں، اور حقیقی شاگرد بنتے ہوئے ہم سیکھتے رہیں اپنے روحانی استاد سے، اپنے پاسبان سے، خداوند یسوع سے اور روح القدس سے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور حقیقی شاگرد بننے کا فضل دے۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔